بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ڈر ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم عورتوں کے ساتھ، فانکحوا، پس تم نکاح کر لو، ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں پسند آئے عورتوں سے، مثنی، دو، وثلاث، اور تین، ورباع، اور چار ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پس ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے دوسری طرف مائل ہو جانے سے۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 3 ہے۔ جس طرح میں نے گزشتہ درس میں کہا، سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے عام طور پر مسائل کو بیان زیادہ فرمایا ہے، عورتوں کے متعلق زیادہ مسائل ہیں۔ یہ جو آج کی آیت ہے، یہ بہت خاص آیت ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھانجا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مقصد ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے اگر تم یتیم کے بارے میں ڈرو، خوف رکھو، تو تم نکاح کر لو 2 سے 3 سے 4 سے، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو یتیموں کے ساتھ، ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو، تو پھر تم ان کے ساتھ نکاح مت کرو، یہ آیت کا مقصد ہے۔ سب سے پہلے آج کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو یتیم عورتوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں۔ یاد رکھیے، اسلام سے پہلے جو لڑکیاں یتیم ہوتی تھی وہ بڑے ظلم کی شکار ہوتی تھی، لوگ اس کو اپنے خواہشات کے لیے استعمال کرتے تھے، نہ حق مہر ہوتا تھا، نہ کوئی اچھا سا لباس ہوتا تھا، نہ ان کو مزید اچھی سی زندگی دی جاتی تھی، جنگلیوں جیسا رواج اور ظلم ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یعنی یوں سمجھو جیسے آج کل ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا تھا یتیم لڑکیوں سے۔ اس آیت سے پہلے والے آیت میں اللہ رب العزت نے یتیم کے مالی حقوق کو بیان فرمایا، آج ان کے جسمانی حقوق کو بھی اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو یتیم کے انصاف نہ کرنے کے بارے میں، یتیم عورتوں کے بارے میں، فانکحوا ما طاب لکم، پس تم نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، تمہارا لیے راستہ کھلا ہے، اور عورتوں سے تم یہ نکاح کر لو، 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کر لو، لیکن اس یتیم بچی کے ساتھ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو لہٰذا آپ اس کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر یتیم بچی کے ساتھ نکاح کر لو۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے، آج کل ہمارا معاشرہ بھی اس کا بڑا ناسور بنا ہوا ہے۔ یتیم بچی جس کے پاس ہوتی ہے، چاچا ہوگا، تایا ہوگا، بڑا بھائی ہوگا، یا کوئی خالہ ہوگی، یا کوئی اور رشتہ دار یہ ہوگی، یہ یتیم بچی اس کے پاس ہوتی ہے، تو کیا یتیم بچی کو کسی کے حوالے کر دینا، نکاح کر دینا جائز ہے؟ نہیں۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اپنے من پسند مرضی کے مطابق یتیم بچی کسی کے بھی حوالے کر دو، یا پیسوں کے بدلے میں حوالے کر دو، یا تم نے کسی کو قتل کیا اس قتل کے بدلے میں کسی کو دے دو، یا پھر تم زمین کے بدلے میں کسی کو دے دو، یہ وہ ناسور ہے جو اسلام سے پہلے تھا۔ کیسا مسلمان ہے، قرآن کو پڑھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جی اسلام کا قانون، یہ اسلام کا قانون ہے۔ جب اسلام کا قانون رہے گا، قرآن رہے گا، اسلام کا قانون رہے گا، مسلمان معاشرہ کہلائے۔ تفصیل ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ یتیم بچی ہے، اس کی نکاح تم نے وہاں پر کرنا ہے
جو اس یتیم بچی کی طرح اس کے خاندان میں دوسری لڑکیوں کی نکاح کہاں پر ہوتے ہیں، کس طریقے پر ہوتے ہیں، کس مہر کے ساتھ ہوتے ہیں، کس لباس کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح آپ نے یتیم بچی کا نکاح کرنا ہے۔ مثال سمجھے، عبداللہ ایک آدمی مر گیا، اس کی بچی یتیم فاطمہ رہ گئی۔ اب یہ جو فاطمہ ہے یہ ہمارے مثال کے طور پر کسی اچکزئی قوم کی ہے۔ اب اچکزئی قوم کی لڑکیاں 10 لاکھ مہر پہ دی جاتی ہے، تو یہ یتیم بچی بھی 10 لاکھ مہر پہ دیں گے۔ اور جب یہ اچکزئی قوم کی لڑکیاں 20-30 جوڑوں کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہیں تو یہ یتیم بچی 20-30 جوڑوں کے ساتھ شادی ہوگی۔ اور جب یتیم بچیوں کی ولیمے میں 1 لاکھ روپے کا کھانا خرچ ہوگا تو اس یتیم بچی کے کھانے پر بھی 1 لاکھ روپے کا خرچ ہوگا۔ یہ ہے اس وقت ولی، نہیں تو پھر اسلام کا قانون مٹ جائے گا، اسلام کا قانون ٹوٹ جائے گا۔ ایمانداری سے بتایا کوئی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یتیم بچی کے ساتھ پہلی بات یہ کہ اگر یتیم بچی بالغ ہو جائے، عمر کو پہنچ جائے، پھر ولی کو اختیار نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کسی سے۔ یہ ہے کہ ہر عورت کو اس کا حقوق دیا جائے گا، اس کے بچوں کے حقوق دیے جائیں گے، اور انصاف یہ ہے کہ ہر عورت کو ہر لحاظ سے، یہاں تک لکھا گیا ہے، علماء نے تفسیریں بیان کی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک رات ایک عورت کے ساتھ کھانا کھایا، دوسرے رات کو کھانا بھی ادھر کھانا پڑے گا۔ اتنا سخت قانون۔ چپل کی بات تو دور ہے، کپڑوں کی بات تو دور ہے، کھانے پینے کی بات تو دور ہے۔ لہٰذا قرآن کا یہ فلسفہ سمجھو، 4 نکاح کی اجازت ہے، فرض واجب کوئی نہیں ہے، اور یہ اس شرط پہ ہے کہ انصاف قائم کیا جائے۔ اگر انصاف نہیں ہے تو ایک ہے او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہارے دائیں ہاتھ کے نیچے ہے، یعنی جو تمہارے غلام ہے، یہ ختم ہو گیا، یہ قانون آج نہیں ہے۔ یہ جہاد کی برکت سے تھا، لونڈیاں تھی، کافر کی عورتیں جب پھنس کر آتی تھی تو پھر اس کے 3 راستے ہوتے تھے، یا تو قیدی کے ذریعے تبادلہ کراؤ، یا اس کو جو ہے نا آزاد کر دو، یا فدیہ لے کر رہا کر دو، یا پھر اس کو اپنے نکاح کے اندر رکھو۔ یہ اس دور کی بات تھی جب جہاد فی سبیل اللہ عام تھا، اور او ما ملکت ایمانکم کا یہ مطلب ہے ذالک ادنی الا تعولوا۔ یہ ہے آخری جملہ۔ قرآن کی 4 شادیوں کی نکاح شہوت پرستی پر نہیں ہے، قرآن کی 4 شادیوں کی